اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الیوسف آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو عزت اور احترام سے رکھو، شاید کہ وہ ہمیں نفع بخشے، یعنی پروفٹ دے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ تو اپنے کام میں غالب ہے، یعنی ڈومیننٹ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی یعنی انٹیلیجنس اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ جب جوانی کی عمر تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام تو دانائی عطا کرے اللہ تعالیٰ کو، انٹیلیجنس عطا کرے اور علم عطا کرے، نالج۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا، یوسف جلد آؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرے آقا ہے، انہوں نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس عورت نے اس کا قصد کیا اور انہوں نے بھی اس کا قصد کیا ہوتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے۔ اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے زلیخا، اور اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا، دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا شوہر مل گیا۔ تو عورت بولی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یہ تو قید کیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو۔ پورا الزام جو ہے سو یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اس عورت نے ان کی بدگوئی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل ارینج کی، اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور پھل کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ کہنے لگی، حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعن کرتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے پرہیز کیا، اور اگر وہ آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا تو وہ جیل قید میں بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں
اس سے اچھا مجھے قید ہے، اس سے اچھی مجھے قید ہے، اور اگر تو ان کے فریب مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا مکر ان سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان کو یہ مصلحت معلوم ہوئی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ کچھ مدت کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید ہو گئے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں خود کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کریں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ جو 2 لوگوں کو اور قید کر رہے تھے وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے یہ پوچھے، خواب کی تعبیر پوچھے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں بے شک میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں، ہماری شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، یوسف علیہ السلام سوال کرے قید خانے میں جو ان کے ساتھیاں تھے انہوں سے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں دی، یعنی سرٹیفکیٹ نہیں دیے کوئی بھی۔ سن لو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔